اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 29 سے پڑھیں گے، سورہ ہود 10 نمبر 6۔ وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم۔ بات چل رہی تھی حضرت نوح علیہ السلام کی، اور نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، لا اسألکم علیہ مالا، میں نہیں مانگتا تم سے اپنے اس کام پر کوئی مال۔ علیہ اس عمل پر جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں، میں تم سے اس پر مال طلب نہیں کرتا۔ ان اجری الا علی اللہ، نہیں ہے میرا اجر مگر اللہ کے ذمہ، نہیں ہے میری اجرت مگر اللہ کے ذمہ۔ وما انا بطارد الذین آمنوا، اور نہیں میں دور کرنے والا، دھکیلنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے پروردگار سے۔ ولکنی اراکم، اور لیکن میں دیکھتا ہوں تمہیں۔ ولکنی، اور لیکن اراکم، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ قوما تجہلون، تم جاہل لوگ ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے؟ ان ترکتہم، اگر میں نے ان کو دھکیل دیا۔ افلا تذکرون، کیا پس تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ولا اقول لکم، اور میں نہیں کہتا تم سے۔ ولا، اور نہیں، اقول میں کہتا لکم تم سے، میں تم سے نہیں کہتا۔ عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ ولا اعلم الغیب، اور نہیں میں غیب جانتا ہوں۔ ولا اقول انی ملک، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ ولا اقول للذین، اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کو۔ ولا اقول، اور نہیں کہتا میں، یہ واحد متکلم ہے، میں نہیں کہتا۔ نقول ہو تو ہم نہیں کہتے، جمع ہو جائے گا۔ للذین، ان لوگوں کو۔ تزدری اعینکم، جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں۔ لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ان کو ہرگز نہیں دے گا اللہ تعالی خیر۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے نفسوں میں ہے۔ انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت البتہ ظالموں میں سے ہوں گا، یا بے شک البتہ میں اس وقت ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قالو، کہا نوح علیہ السلام کی قوم نے، یہ جمع ہے قالو، انہوں نے کہا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا، یا نوح، اے نوح، قد جادلتنا، تحقیق تو نے ہمارے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ فاکثرت جدالنا، بس بہت زیادہ جھگڑا کیا ہے۔ فأتنا بما تعیدنا، بس لے آ تو ہمارے پاس وہ چیز جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے۔ ان کنت من الصادقین، اگر ہے تو سچوں میں سے۔ اے نوح، اگر تو سچا ہے تو جس عذاب سے تو ڈراتا ہے وہ لے آ۔ قال، فرمایا حضرت نوح علیہ السلام نے، انما یأتیکم بہ اللہ، وہ تمہارے پاس اللہ لائے گا، وہ عذاب اللہ نے لانا ہے، میں نے نہیں لانا۔ انشاء، اگر وہ چاہے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ ولا ينفعکم نصحی، اور نہیں فائدہ دے گی تمہیں میری نصیحت۔ ان اردت ان انصح لکم، اگرچہ میں چاہوں کہ تمہیں نصیحت کروں۔ ان کان اللہ یرید، اگر اللہ تعالی چاہتا ہے، ان یغویکم، کہ تمہیں گمراہ کر دے، اگر اللہ نے تمہیں گمراہ کرنا ہے تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ ہوا ربکم، وہی تمہارا رب ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ گھڑ لایا ہے یہ اس قرآن کو؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ان افتریتہ، اگر میں نے اس کو گھڑا ہے، فعلی اجرامی، بس مجھ پر ہے میرا گناہ، وانا بریء مما تجرمون، اور میں بری ہوں ان گناہوں سے جن کا ارتکاب تم کرتے ہو۔
بس لکھیے، ہم نے سورہ ہود کی آیت نمبر 29 سے 35 تک پڑھی ہے، اور لفظی ترجمہ آپ کے سامنے میں نے کر دیا۔ سورہ ہود کا الحمدللہ چھٹا درس ہے۔ آیت کا ربط پچھلی آیات کے ساتھ یہ ہے، ماقبل میں آپ نے پڑھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے لوگوں سے یہ کہا نہیں، ماقبل کی آیت میں یہ کہا کہ تمہیں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا، میں تمہیں زبردستی ہدایت نہیں دے سکتا کہ تم ناپسند کرو اور زبردستی تمہیں ہدایت دے دی جائے، ایسا نہیں ہے۔ اور اگر تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں اس دعوت سے کوئی مالی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، تو اپنا ذہن صاف کر لو، ذہن سے یہ بات نکال دو، میں مالی فائدے کی غرض سے یہ دعوت نہیں دے رہا، میں نے تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، کسی مالی غرض و غائد سے نہیں بلا رہا، محض اللہ کی رضا کے لیے بلا رہا ہوں، اور میرا اجر اللہ نے دینا ہے، میری مزدوری، اس کا صلہ، اس کا ثواب اللہ نے دینا ہے، تم سے میں نے کوئی صلے کا، اجر کا، معاوضے کا مطالبہ نہیں کرنا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سب کا مشن اور دعوت یہی رہی، ان اجری الا علی اللہ، ہم تم سے کچھ نہیں مانگتے، تمہیں دعوت دے رہے ہیں، اجر ہمارا اللہ دے گا۔ جس مالک کی رضا کے لیے، جس کی خوشنودی کے لیے، جس کو خوش کرنے کے لیے، جس کے حکم کی تعمیل کے لیے ہم تبلیغ کر رہے ہیں، اجر بھی وہ دے گا۔ دنیا میں اجر اس کا ہے ہی نہیں، ساری دنیا بھی ایک دن کی توحید کی آواز پر اگر مل جائے تو بھی کم ہے، تو دنیا میں اجر مل نہیں سکتا، دنیا اتنی قلیل ہے، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، پوری دنیا کے خزانے اور مال و دولت، سونے چاندی ہیرے جواہرات، سلطنتیں، بادشاہتیں، وزارتیں، صدارتیں، سب کچھ جمع کر لیں، خدا کی قسم قرآن کریم کی ایک آیت کی قیمت اس سے ادا نہیں ہو سکتی۔ تو آپ جو علم سیکھ رہی ہیں، آپ جو چیز سیکھ رہی ہیں، انتہائی قیمتی چیز ہے، تو حوصلہ شکنی اپنے اندر نہ آنے دیجیے۔ اگر کوئی حوصلہ شکنی کرتا ہے تو اس کی باتوں پر اعتماد مت کیجیے، اپنے اوپر اعتماد کیجیے، احساس کمتری کا شکار مت ہو۔ قرآن کریم کی ایک آیت جو آپ پڑھ سن سیکھ رہی ہیں، پوری دنیا کے خزانے اس کا بدل نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے احسان ہے آپ پر۔ ہر نبی کے دور میں اس زمانے کے چودھریوں نے، سرداروں نے، وڈیروں نے یہی بات کہی کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں چل سکتے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ جو لوگ چل رہے ہیں وہ غریب لوگ ہیں، آپ کے ساتھ غریب لوگ ہیں، تو غریب لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کیسے آ کر بیٹھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس آئیں، آپ کی مجلس میں بیٹھیں، بات سنیں، لیکن آپ کی مجلس میں نا جو غریب لوگ بیٹھے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے، کوئی غلام، کوئی مزدور، کوئی کچھ کرنے والا، کوئی کہاں کا، کوئی کہاں کا، کوئی رنگ کا کالا، کوئی سیاہ، یہ کہاں سے آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے، ان کے ہوتے ہوئے اگر ہم بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جائیں تو یہ تو ہماری تحقیر ہوگی، ہماری توہین ہوگی، ہم تو سردار لوگ، وڈیرے لوگ، اپنے اپنے قبیلوں کے سردار، ہم آپ کے پاس آ کر کیسے بیٹھیں؟ لہذا ان کو آپ اٹھائیے، پھر ہم آپ کے ساتھ آ کر بیٹھیں گے، پھر آئیں گے ہم۔ اللہ کے نبی کو بھی یہی بات فرمائی تھی۔ یعنی آج کے زمانے میں بھی بعض لوگوں کی ذہنیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ غریب لوگوں کے ساتھ بیٹھنا برداشت نہیں کرتے، بلکہ چھوڑیے، اپنی برادری میں غریبوں کی شادی پہ نہیں جاتے، اپنی برادری میں کسی کی دعوت کریں، غریب بیچارے کو پوچھتے نہیں ہیں۔ سب سے برا ولیمہ، سب سے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریب کو نہ بلایا جائے، وہ بدترین ولیمہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنی برادری کے غریبوں پر نظر رکھیے، سب سے پہلے ان کو بلائیے۔ اور یاد رکھیے گا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہ وہی غریب ہے، یہ وہی بیچارہ پھٹے پرانے کپڑے والا
جو بس دال روٹی پر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں، آپ نے شادی کے موقع پر اپنی خوشی کی تقریب میں اس کو سب سے پیچھے رکھا، اس کو نہیں بلایا. لیکن امیروں کو دعوت دے کر ان کو بلایا. لیکن کل جب جنازہ اٹھے گا، یہی غریب بیچارہ سب سے پہلے تمہاری چرپائی اٹھانے والا اور تمہارے گھر پہنچنے والا یہ ہوگا. جن امیروں کو تم بڑی چیزیں سمجھتے، ان کو وقت حیثیت دیتے ہو، وہ جنازے میں سب سے آخر میں آئیں گے. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ بالکل حقیقت ہے. آج بھی بعض لوگ غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے کہ میں تو صدر صاحب، میں تو وزیر اعظم صاحب، میں ایم این اے صاحب، میں ایم پی اے صاحب، میں فلاں 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 صاحب. بھائی آپ جو ہوں گے اپنے لیے ہوں گے، اپنے پاس رکھیے اس کو. وہ غریب وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا، آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. لہذا اس کو اور کچھ نہیں سمجھتے، کم از کم انسان ضرور سمجھیے. اس کے حقوق بھی ہیں، اس کے حقوق کو پامال نہ کیجیے. یہ کیا ہوا کہ جس مجلس میں غریب لوگ ہم وہاں نہیں بیٹھتے؟ تو یہی بات نوح علیہ السلام کی قوم نے کہی کہ آپ ان لوگوں کو اٹھا دیجیے، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ کی بات سنیں گے. تو نوح علیہ السلام نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ وما انا بطارد الذین آمنوا، میں ایمان والوں کو نہیں اٹھا سکتا اپنی مجلس سے. ترجمہ آپ نے پڑھا، آپ کو اس وقت بات نہیں سمجھ آئی ہوگی، پوری بات سمجھیں تاکہ بات سمجھ آ جائے. وما انا بطارد الذین آمنوا، میں نہیں دھکیلنے والا ان لوگوں کو جو ایمان لائے. میں ان کو اپنی مجلس سے کیوں اٹھاؤں؟ تم میری بات سننے کے لیے آ جاؤ اور میں تمہاری وجہ سے ان کو اٹھا دوں؟ بالکل نہیں. اور یہی بات میں نے عرض کیا مشرکین مکہ نے کہی تھی. یہ صہیب، یہ بلال، یہ خباب، یہ عمار، یہ یاسر، عمار بن یاسر، اور یہ ابو فقیہ، یہ عبداللہ بن مسعود، یہ فلاں 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 فلاں، یہ آپ کی مجلس میں بیٹھے ہیں غربا لوگ، ان کو اٹھا دیجیے، ہم آ جائیں گے، ہم آپ کی بات سننے کے لیے آتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، اے میرے نبی، جو لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے مت اٹھائیے، مت اٹھائیے ان کو اپنی مجلس سے. یریدون وجہ، اللہ صحابہ کے بارے میں کیسی صفائی پیش کر رہے ہیں. اللہ صحابہ کے بارے میں خود فرما رہے ہیں یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں. آج 14ویں صدی کا کوئی اٹھ کے کہے صحابہ یوں 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 تھے، اس کے قرآن تو یوں کہتا ہے، ہم تیری مانے قرآن کی مانے. قرآن کہتے ہیں صحابہ اللہ کی رضا چاہ رہے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ بھی فرما لیا، یہ میرے صحابہ، میرے دیوانے، یہ تو ہیں ہی میرے. چلو کوئی بات نہیں، یہ سرداران مکہ، یہ زعماء قریش، یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پاس آ کر بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے، ان کو آپ اٹھا دیں، تھوڑی دیر دور کر لیں، ہم آ کے آپ کی بات سن لیتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے سارے لوگ ہی مسلمان ہو جائیں. آپ نے ارادہ کیا کہ میں ان کو کچھ دیر کے لیے اٹھا لوں تاکہ چلو یہ سرداران مکہ بھی آ کر بیٹھ جائیں، ان کو میں حق پہنچا دوں، سنا دوں، مسلمان ہو جائیں. لیکن اللہ کو پتا تھا، اللہ جانتے تھے کہ قریش مکہ ان کے دلوں میں کیا ہے. انہوں نے ماننا نہیں ہے، یہ شرارت کر رہے ہیں، یہ شرارت کر رہے ہیں، یہ صحابہ کا وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی سے جو دین سیکھ رہے ہیں. یہ اگر بیٹھیں گے اٹھ کے جائیں گے نہیں، اور بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے بیٹھے رہیں گے، ادھر صحابہ کا وقت ضائع ہوگا. اللہ نے پہلے اپنے نبی کو منع فرما دیا. اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بلکہ آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں، استاد کو اس بات کی اجازت ہے کہ نہیں اپنے شاگرد سے کہے چلو آپ تھوڑی دیر کے لیے باہر بیٹھ جاؤ، چلو آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کمرے میں چلے جاؤ، چلو آپ تھوڑی دیر کے لیے برآمدے میں چلے جاؤ، سین میں چلے جاؤ، میں ذرا ان سے بات کر لوں؟ بالکل استاد کر سکتے، استاد استاد ہے. استاد اپنے شاگرد کو یہاں بٹھائے، وہاں بٹھائے، اندر بلائے، باہر بلائے، اس کو اجازت ہے. اور یہ تو ہیں ہی استادوں کے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو بھی اس کا حق حاصل تھا، وہ اٹھا سکتے تھے صحابہ کو کہ چلو آپ اٹھ کر باہر بیٹھیں، ذرا میں ان کو سمجھا دوں. لیکن اللہ نے پہلے منع فرما دیا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا، یہ صبح شام اللہ کے ذکر میں لگے ہیں اور یہ اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں. اللہ کو پتا تھا مشرکین مکہ شرارت کر رہے ہیں. دیکھیے صحابہ کو کیسا پروٹوکول مل رہا ہے، قربان جائیں ان لوگوں پر. کیا تھے صحابہ؟ تو نوح علیہ السلام نے غربا کو مجلس سے نکالنے سے انکار کر دیا کہ میں ان لوگوں کو مجلس سے نکالنے والا نہیں ہوں جو ایمان لا چکے ہیں. انہم ملاقو ربہم، بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے، وہ بھی اللہ سے ملیں گے، مجھے بھی اللہ کے سامنے جانے. کل قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ لے کہ نوح
تو نے میرے ان محبوب لوگوں کو جو تیرے اوپر ایمان لائے، جنہوں نے میری توحید کا اقرار کیا، جنہوں نے تیرا کلمہ پڑھ لیا تھا، کیوں اٹھائے اپنی مجلس سے؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ فرما رہے حضرت نوح علیہ السلام، وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور لیکن میں تم کو دیکھتا ہوں تم ایک جاہل قوم ہو۔ یہ جو کام کاج کرنے والے، محنت کرنے والے، مزدوری کرنے والے، چوریاں تو نہیں کر رہے، ڈاکے تو نہیں ڈال رہے، اپنے ہاتھ سے کمائی کر کے اپنا پیٹ پالنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، اور تم ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، حقیر سمجھتے ہو، تو ان کو حقیر سمجھنا یہ تمہاری جہالت ہے۔ وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، محنت کرنے والے کو تم حقیر سمجھتے ہو، گھٹیا سمجھتے ہو، کہ یہ مزدور، یہ نوکر، یہ ملازم، یہ میرا ڈرائیور، فلاں فلاں فلاں۔ آج بھی یہی کام معاف کیجیے ہو رہا ہے، آج بھی ملازموں کے ساتھ یہ اشر کیا جا رہا ہے، ان کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے۔ جو کھانا بچ جائے ڈھیر پہ پھینکنے کا، خراب کھانا، وہ اٹھا کر ملازم کے آگے رکھا جاتا ہے۔ شریعت ہرگز ہرگز اور ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے فرمایا، جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پہناؤ۔ وہ تو عتی غلام ہیں جو کسی چیز کے ایک ذرے کے، ایک قطرے کے مالک بھی نہیں ہوتے، اور یہ ملازم اور نوکر یہ تمہارے مملوک نہیں ہیں، محض ملازم ہیں، تنخواہ پہ تمہارا کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ اتار چڑھاؤ کرنا، خود اچھی اور عمدہ اور اعلیٰ چیز کھانا پینا، ان کو گھٹیا چیز دینا، یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ تو فرمایا یہ محنت کر رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، تمہیں فائدہ، اور تمہارے مکان بنا رہے ہیں، گھر بنا رہے ہیں، زمین کھود رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، کوئی کچھ کر رہے ہیں، تم ان کو گھٹیا سمجھتے ہو؟ یہ تو محنت کے ذریعے کما رہے ہیں۔ اور عربی کا مقولہ مشہور ہے، الکاسب حبیب اللہ، سنا ہوگا آپ نے، یہ بھی عربی میں مشہور مقولہ ہے کہ محنت کر کے کمانے والا اللہ کو پیارا ہے، جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کو پیارا ہے۔ تو ان کو حقیر سمجھنا بہت بڑی حماقت ہے۔ یہ القاسب حبیب اللہ، یہ ایک عربی کا مقولہ ہے، بس اس کی یہ حقیقت ہے، حدیث نہیں ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کی اجازت نہیں، جو حدیث ہے بس وہی حدیث ہے۔ حدیث کے لیے سند، ثبوت، حوالہ چاہیے، یہ حدیث نہیں ہے، حدیث کی کسی کتاب میں یہ نہیں ہے۔ بہرحال عربی کا ایک مقولہ ہے اور اچھی بات ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ، اے میری قوم، کون میری مدد کرے گا اللہ کے سامنے اگر میں نے ان کو دھکیل دیا؟ قیامت والے دن پروردگار کے سامنے جاؤں گا، اللہ پوچھ رہے تو میں کیا جواب دوں گا؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ عقل نہیں ہے تمہارے اندر؟ تو ہر زمانے کے مشرکین نے نبیوں پر اعتراض کیا کہ آپ لوگ تو ہمارے جیسے انسان ہو، آپ کیسے نبی بن گئے؟ انسان ہو کر نبی بن گئے ہو، آپ کھاتے پیتے چلتے پھرتے بازاروں میں آتے جاتے، بیویاں بچے، شادی آپ کی ہو رہی ہے، بچے آپ کے ہو رہے ہیں، آپ کیسے نبی ہو گئے؟ یعنی ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی کہ انسان کیسے نبی بن سکتے۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے کہلوایا، ذرا توجہ سے سنیے۔ اور دوسرے اعتراض یہ تھا کہ آپ کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے۔ جواب دلوایا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں خزانوں کا مالک نہیں، خزانوں کا مالک وہی ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، مال خزانے اسی کے پاس ہیں، چاہے وہ زمینوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، ہر چیز کے خزانوں کا مالک وہ ہے، وہ جس کو چاہے جس کے لیے کھول دے، اس کی مرضی ہے۔ میں مالک نہیں ہوں خزانوں کا کہ میرے پاس مال ہو، دولت ہو، نعمتیں ہوں۔ وہ الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احسان اور فضل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت زیادہ مالدار نہیں بنایا۔ کیوں نہیں بنایا؟ اللہ چاہتے تو سب سے زیادہ امیر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، آپ کی کوٹھی سونے چاندی کی بنی ہوئی ہوتی، لیکن نہیں، دنیا میں نہیں، یہ چیز جنت میں ہے۔ بلکہ اور ایک مزے کی بات، آپ کو ایک نقطے کی بات عرض کرتا چلوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم امیر ہوتے تو قیامت تک آنے والے آپ کے وہ امتی جو غریب ہوتے، جن کے پاس سر چھپانے کو جھونپڑی نہ ہوتی، کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا نہ ملتا، وہ پریشان ہو جاتے کہ اللہ ہمارا نبی تو اتنا مال والا تھا، ہم غریب ہیں۔ ان کا دل نہ دکھے، اللہ نے ان کا دل رکھنے کے لیے انبیاء کو غربت میں رکھا۔ دیکھ لیجیے آپ غریب کو کتنا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ فرمایا خزانے میرے پاس نہیں، اللہ کے پاس ہیں۔ تم یہ کہتے ہو تمہارے پاس مال دولت ہونا چاہیے، نہیں، یہ اللہ کے پاس ہے سب کچھ۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اور نہیں جانتا میں غیب، غیب دان صرف اللہ ہے، مخلوق میں کوئی بھی غیب جاننے والا نہیں، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے ولی ہو، کوئی بھی ہو۔ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، ارے نوح کہہ رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا۔
ولا اقول انی ملک، اور میں نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، کھانے پینے سے پاک، بیوی بچوں سے پاک، رہنے سہنے مکان سے پاک. بھائی میں بشر ہوں، لوازمات بشریت میرے ساتھ لگی ہوئی، میں انسان ہوں. باقی انسان کھاتے ہیں، میں بھی کھاتا ہوں. باقی انسانوں کا مادہ خلقت مٹی ہے، پانی ہے، ہوا ہے، تو میرا بھی وہی ہے. ولا اقول للذین تزدری اعینکم، اور میں نہیں کہتا ان لوگوں کو جنہیں تمہاری آنکھیں کیر سمجھتی ہیں، لن یؤتیہم اللہ خیرا، کہ ان کو ہرگز نہیں دے گا اللہ خیر. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازے، اور تم ان صحابہ کے بارے میں اور ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کے لیے کوئی بلائی نہیں، خیر نہیں. اگر بلائی اور خیر ہوتی تو ان کے پاس پیسہ مال دولت زیادہ ہوتا. فرمایا اس سے بڑی خیر کیا ہے، اس سے بڑی بلائی کیا ہے کہ اللہ نے ان کو ایمان دیا. ایمان سے بڑی کوئی قیمتی چیز ہے؟ سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان پوری دنیا جمع کر لیں، پوری دنیا کے قارون کے خزانے بھی آپ کے پاس آ جائیں، ایمان کی قیمت کوئی چیز نہیں ہے. سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. ایمان، بس اپنا ایمان مت بیچیے، ایمان پہ سودا نہیں ہو سکتا، اس سے قیمتی کوئی چیز نہیں. چاہے کوئی سلطنتیں آپ کے قدموں میں لا کر رکھتے، ایمان پہ سودا نہیں ہو سکتا. تو سب سے قیمتی چیز تو ان کے پاس ایمان ہے. تم ایمان والوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں کہتے ہو یہ غریب لوگ ہیں، ان کے پاس ہے کچھ نہیں. جتنا ان کے پاس ہے تم سوچ سمجھ بھی نہیں سکتے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب جنت میں داخل کر کے جو جنت ان کو دیں گے، جو بہت بڑی وسیع جنت ہوگی، اس دنیا سے کئی گنا بڑی جنت ہوگی، اس جنت کی 1 انچ کا مقابلہ تمہاری پوری دنیا نہیں کر سکتی. تو ایمان سے بڑی اور قیمتی چیز کیا ہے؟ اللہ اعلم بما فی انفسہم، اللہ خوب جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں. ان کے دلوں میں اخلاص چھپا ہے یا نفاق ہے، نیت میں کھوٹ ہے یا کھری نیت ہے، کیا ہے اللہ جانتے ہیں. یہ منافق ہے یا مومن ہے، اس کا بدلہ بھی اس نے دینا ہے. میری ذمہ داری کوئی نہیں، میرا کام تم تک بات کو پہنچا دینا ہے. وما علینا الا البلاغ، میرے ذمہ بات پہنچانا ہے، منوانا نہیں. ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے کہ بظاہر انسان نیک لگ رہے، متقی لگ رہے تو ہمارا ساتھی ہے، ہم اسے اپنی مجلس سے نہیں اٹھائیں گے. اگر اس خیال سے کہ غرباء کو ہم اپنی مجلس سے نکال دیں، جس طرح امیر لوگ ایمان لے آئیں گے، تو ایسا کرنے میں انی اذا لمن الظالمین، بے شک میں اس وقت ظلم کرنے والوں میں سو جاؤں گا. امیری غریبی کا تعلق ایمان کے ساتھ نہیں ہے. جو ایمان قبول کرے گا وہ فیض حاصل کرے گا، چاہے وہ غریب ہو چاہے امیر ہو. ایمان تو اللہ تعالیٰ اسی کو دیتے ہیں نا جس کو اللہ پسند کرے. باقی دنیا، مال، دولت، سونا چاندی، خزانے، ہیرے جواہرات، بادشاہتیں، سلطنتیں، جو اللہ کو پسند نہیں بھی اللہ اس کو بھی دے رہے ہیں. کبھی وہ کس کے پاس آ جا رہی ہے، کبھی کس کے پاس چل رہی ہے، کبھی کس کے پاس جا رہی ہے. بڑے بڑے کافر، بخت نصر، نمرود جیسے بڑے بڑے کافر پوری دنیا پر سلطنت کر گئے. 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. 4 لوگوں نے، 2 مسلمان تھے، 2 کافر تھے. ایک مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور ایک سکندر ذی القرنین، اور 2 کافر نمرود اور بخت نصر. اس کے مختلف تلفظ ہیں. بہرحال تو دنیا اللہ ہر ایک کو دے دیتے ہیں. بھائی یہ اس بات کی علامت نہیں کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مال زیادہ ہے تو اللہ کا پسندیدہ ہے. نہیں، بالکل نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے. کیا قارون موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اللہ کو پسند تھا؟ ہرگز نہیں. تو جس کے پاس مال دولت ہو وہ اللہ کا محبوب نہیں ہوتا. اللہ کا محبوب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین پر چلتے ہیں، اللہ کی بات مان کے چلتے ہیں، شریعت پر چلتے ہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو طوفان آنے سے پہلے 950 سال دعوت دی، دن رات، سردی میں گرمی میں، اور خوشی میں غمی میں، تنہائی میں، اجتماعات میں، کام کاج میں لگے، وہاں جا کر دعوت دینی شروع کر دی، اعلاناً سرن، ہر اعتبار سے. نوح علیہ السلام نے ہر اعتبار سے خوب دعوت دی، خوب سمجھانے کی کوشش کی. ہر جگہ پر، ہر میدان میں جان 2-4 نظر آئے جا کر سمجھانا شروع کر دیا. اتنی محنت کیا نوح علیہ السلام نے، لیکن قوم والوں نے آخر کار حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا مایوس کیا. کیا جواب دیا؟ ایک تو جب دعوت دیتے مارتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو مارتے تھے، اور بڑے اپنے چھوٹوں کو کہتے تھے اس کی بات کبھی نہ ماننا، اگر ہم فوت بھی ہو جائیں نا تو ہمارے بات، اگر یہ جو بابا جی ہے نا اس کی بات کبھی نہ ماننا. تو ایسے ظالم لوگ تھے. کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا،
اے نوح، قوم کیا کہہ رہی ہے؟ اے نوح، تو نے جھگڑا کیا ہمارے ساتھ، یعنی بحث تکرار کیا، دین کی دعوت ہے نا، دلائل پیش کر رہے ہیں، اس کو جھگڑا کہہ رہے ہیں۔ ارے نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب دلائل پیش کر رہے ہیں تو وہ دلائل پہاڑوں کی طرح مضبوط دلائل تھے، نبی کے دلائل ہیں، کون جواب دے سکتے ہیں؟ کہ اے نوح، تو نے ہمارے ساتھ بڑا جھگڑا کیا، فاکثرتا جدالنا، بس بہت زیادہ جھگڑا کیا، جھگڑا طول پکڑ گیا ہے، ہمیں دعوت دے 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 کر تبلیغ کر 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 کے صدیاں گزر گئی ہیں، 9.5 صدیاں گزر گئی، اب ہم مزید، ہمارے کان آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں، چل اب یہ ہے کہ لے عذاب ہمارے اوپر، لا عذاب۔ کتنے ظالم لوگ تھے، کتنے بدبخت بیوقوف ڈٹائی والے، لے کہ فاتنا بما تعیدنا، جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں نا کہ نہیں مانو گے تو عذاب آئے گا، لے آو وہ عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے، تو کہتا قیامت آنے والی ہے، چلو لے آؤ، عذاب نازل ہونے والے، لے آؤ۔ آپ اندازہ لگا دیجئے، اندازہ لگا لیجئے کتنی سخت مسخ شدہ طبیعتیں تھیں ان کی، اللہ کے عذاب کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ عذاب آ جائے، بھئی اس سے بڑی اور کیا بدبختی ہوگی؟ بلکہ چھوڑیے، نوح علیہ السلام کی قوم تو دور کی بات ہے، مشرکین مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ اگر تو سچے ہے نا پھر لے ہمارے اوپر عذاب۔ اور قرآن کریم میں سورہ انفال میں آپ پڑھا ہیں ابھی بالکل قریب قریب، اذ قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اللہ فرماتے ہیں اب ان لوگوں نے کہا اے اللہ اگر یہ بات حق ہے تیری طرف سے، یہ محمد جس دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ اگر یہ دین حق ہے، اندازہ لگا لیں ذرا، آپ غور کیجیے، آیت پہ تفصیل آپ نے پہلے پڑھ لی ہے، صرف اشارہ دے رہا ہوں۔ مشرکین کہتے تھے اے اللہ جس دین کی دعوت یہ محمد دے رہے ہیں، جو قرآن لے کر آیا، اگر یہ حق ہے تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو برسا دے ہم پر پتھر آسمان سے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کتنی بڑی بدبختی، کہتے ہیں اللہ اگر یہ دین حق ہے تو ہمارے اوپر پتھر برسا، ہم مانیں گے نہیں اس کو۔ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، یا کوئی دردناک عذاب لیا، لیکن ہم اس نبی کی بات نہیں مانتے۔ اتنی بڑی ڈٹائی۔ اور سورہ شعراء میں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، کہنے لگے ہمارے اوپر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دے، آسمان کی نیچے گر جائے، ہم اس کے نیچے دب جائیں، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ اتنی ضد اور اٹھ درمی کو خود عذاب مانگ رہے ہیں، غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعائیں کر رہے ہیں اللہ ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے اگر محمد سچے ہے تو۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا مانگتے، اللہ کریم ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ہماری عقلیں کمزور ہیں، ہم شبہات میں شکوک میں، اللہ اگر یہ محمد سچے ہیں تو ہمیں ماننے کی توفیق دے دے کہ ہم کلمہ پڑھ لیں، یہ مانگنا چاہیے تھا، لیکن مانگ کیا رہے ہیں خود آپ دیکھ لیجیے۔ تو نوح علیہ السلام سے بھی یہ مطالبہ کیا، یہ مشرکین کا پرانا دستور ہے۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء، فرمایا لائے گا اس کو تمہارے پاس اللہ جب چاہے، عذاب میرے اختیار میں نہیں، وہ جب چاہے لائے۔ وما انتم بمعجزین، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، جب وہ عذاب آئے گا تو ہرا نہیں سکتے اس کو، وہ آئے گا۔ ولا ينفعکم نصحی ان اردت ان انصح لکم، میں اگر تمہیں نصیحت کروں اور میں چاہوں بھی کہ تمہیں فائدہ نہیں ہوگا، جب عذاب آ جائے گا پھر تمہیں نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ 950 سال تمہیں تبلیغ کر چکا، دعوت دے چکا، توحید کی طرف بلا چکا، 9.5 صدیاں گزر گئی، تم نے نہیں مانا، اب تم نے کدھر مانا ہے، کدھر ماننا ہے تم نے؟ ان کان اللہ یرید ان یغویکم، اگر ہے اللہ تعالیٰ چاہتا کہ تمہیں گمراہ کر دے، ظاہر بات ہے اللہ کی مشیت چلتی ہے، کسی اور کی تو نہیں چلتی، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ ضد اور اٹرمی کا مظاہرہ کیا ان لوگوں نے، ضد کا، عناد کا، اٹرمی کا، تعصب کا کوئی علاج نہیں۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جبرن کسی کو گمراہ بھی نہیں کرتا، جبرن کسی کو ہدایت بھی نہیں دیتا، اللہ نے اختیار دیا یہ راستہ لو یا وہ لو، تمہاری مرضی ہے۔ فرمایا ہوا ربکم، وہ تمہارا رب ہے، سارے اختیار اس کے پاس ہے، کسی کو ہدایت دے یا گمراہی پہ رکھے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔
کافر یہ الزام بھی لگاتے تھے کہ یہ قرآن خود گھڑ کے لائے ہیں. اللہ نے فرمایا ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن گھڑ کے لائے ہیں؟ قل آپ کہہ دیجئے ان افتریت فعلی اجرامی، اگر یہ قرآن میں نے گاڑا ہے تو تمہیں کیا ہے، میں مجرم ہوں گا نا، تو میرے جرم کا گناہ میرے اوپر ہوگا. وانا بری مما تجرمون، اور جو گناہ تم کر رہے ہو، جو شرک، رسومات، بدعات، خرافات، اللہ کا انکار، جو سارا کچھ تم کر رہے ہو، اللہ کے ساتھ جو تم شریک ٹھہرا رہے ہو، ان سارے گناہوں کے مجرم بھی تم ہوگے، میں اس سے بری ہوں. اس آیت کی دو تفسیریں مفسرین نے کی ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا تعلق نوح علیہ السلام کے ساتھ ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کہا تھا بل نظنکم کاذبین. 2 درس پہلے آپ نے یہ بات پڑھ لی کہ ہم خیال کرتے ہیں نوح تجھے جھوٹا، تو جھوٹا ہے. استغفر اللہ. تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا نوح علیہ السلام آپ ان کو کہہ دیں اگر تم اسے افطرا سمجھتے ہو کہ میں جو تمہیں توحید کا سبق پڑھا رہا ہوں تم اس کو افطرا کہتے ہو کہ یہ جھوٹ ہے، تو اس جھوٹ کا ذمہ دار میں خود ہوں گا کہ میں نے اگر حق کی تکذیب کیا، جھٹلایا ہے، تو جرم کا ارتکاب میں نے کیا ہے تو سزا بھی مجھے ملے گی، تم بری و ذمہ ہو. لیکن اگر تم مجرم ہو، مانتے نہیں ہو، ٹھکراتے ہو، تو پھر تم مجرم ہو اور تم بھی پھر عذاب سے بچ نہیں سکتے. ایک تفسیر یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ آیت کریمہ میں اللہ نے مشرکین مکہ کا شکوہ کیا ہے. نزول قرآن کے وقت اس زمانے میں مشرکین کا بھی یہی حال تھا. نوح علیہ السلام کی قوم کا جو حال تھا، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید محمد نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، اور وہ بھی کہتے تھے کہ نوح اپنی طرف سے دعوتیں دے رہے ہیں، کوئی نبی شبی نہیں ہے، اور یہ کہتے تھے یہ خدا کا کلام نہیں ہے. سورہ یونس میں بھی آپ نے پڑھا، بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا. تو قرآن کریم نے چیلنج دیے، اگر تم کہتے ہو نا یہ قرآن انسان کا بنایا ہوا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، چلو تم بھی لے آؤ. پیچھے ابھی بالکل آپ پڑھائی ہیں، بات گزر چکی. پورا قرآن لے آؤ، چلو 10 صورتیں لے آؤ، چلو ایک لے آؤ، ایک صورت لے آؤ. قیامت تک یہ چیلنج موجود ہے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين. ہاں، تو دوزخ کی آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. جب یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر اس آگ سے بچو، ڈرو. قرآن کو افترا نہ کہو، انبیاء کے دین کو، مذہب کو، ان کی دعوت کو افترا نہ کہو، جھوٹ نہ کہو. وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف بلا رہے ہیں. اللہ اکبر. چلیں بس.